السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، ہم جو گھروں میں پانی استعمال کرتے ہیں، مساجد میں پانی استعمال کرتے ہیں، یا ہم گاڑیاں دھونے کے لیے جو پانی استعمال کرتے ہیں، وہ پانی ضائع ہو جاتا ہے، نالیوں میں بہہ جاتا ہے اور گٹر میں بہنے والے ناپاک پانی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی پانی کو ہم کس طرح سے محفوظ کر کے دوبارہ قابل استعمال بنا سکتے ہیں، اس پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بیت اللہ فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر جناب محمد عظیم صاحب کو۔ وہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی کرم اللہ کا، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ اچھا عظیم صاحب، یہ بیت اللہ فاؤنڈیشن کا آغاز آپ نے کب کیا ہے؟ امیر معاویہ بھائی، اس میں ہم نے اس کا آغاز کیا تھا آج سے کوئی 10 سال پہلے، اور اس میں کچھ پروجیکٹس چل رہے تھے مساجد کے حوالے سے، اور اس میں اس کا جو بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ مساجد کے انتظامات کو بہتر سے بہتر انداز میں چلایا جائے، کوئی انوویشنز وہاں پہ لے کر آئی جائیں، جو وہاں پر وسائل کا ضیاع اگر ہو رہا ہے تو اس کو روکا جائے، اور مساجد کی جہاں بھی خدمت ہو سکتی وہ کی جائے۔ اسی سلسلے میں ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا یہاں پر سمارٹ ٹاؤن انجینئر ٹاؤن سیکٹر اے ڈیفینس روڈ پر مسجد عائشہ میں، اور وہاں پہ الحمدللہ ہم نے مسجد کی تعمیر کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو ایک انوویٹیو آئیڈیا وہاں پر ہم نے فلوٹ کیا، وہ یہ تھا کہ مسجد کا جو وضو کا پانی ہے اور جو بارش کا پانی ہے، وہ نارملی ہماری پورے پاکستان میں جتنی بھی مساجد ہیں وہ سیوریج کے پانی میں چلا جاتا ہے اور وہ پانی ضائع ہو رہتا ہے۔ کچھ مساجد کا انتظام ہم نے دیکھا، جیسے ویلنشیا ٹاؤن کی مساجد ہیں، اسی طرح ابھی ایک ریسنٹلی اور مسجد میں یہ سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا PCSIR فیز 2 میں۔ اسی طرح اور بھی مساجد ہیں، جیسے راولپنڈی میں ایک مسجد ہے، مسجد رحمت العالمین، اس میں انہوں نے یہ سسٹم کیا ہے کہ جو وضو کا پانی ہے وہ ایک ٹینک میں جمع ہوتا ہے، اور ٹینک پہ جمع ہونے کے بعد اس کو پلانٹیشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ابھی تو رائج الوقت جو سسٹم چل رہے ہیں یہ وہی ہے۔ ہم نے اس میں جدت یہ لے کر آئے ہیں کہ یہ پانی جو ہے وہ دوبارہ قابل استعمال ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں کہ واٹر ریچارجنگ۔ واٹر ریچارجنگ یہ ہے کہ پانی کو زمین میں دوبارہ بھیجا جائے، اور پھر اس کے بعد جتنی ضرورت ہے آپ کو اتنا پانی نکالا جائے۔ تو یہ اس میں فرق ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو پانی آپ کا جو ایکسیس واٹر آتا ہے وہ الٹیمیٹلی وہ گندے پانی میں جانا پڑتا ہے۔ جیسے 2 دن پہلے بارشیں ہوئی ہیں، بہت تیز زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ اب اس صورت میں یہ ہے کہ جو وضو کا پانی جو ہے وہ ٹینک میں تو جمع ہو گیا ہے، لیکن آپ اس کو پلانٹیشن کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آلریڈی جو ہے پلانٹیشنز کے لیے پانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آ گیا ہے۔ اب وہ 5 دن 7 دن مزید جو پانی ہے وہ آپ کا جو پانی میں چلا جائے گا، سیوریج میں چلا جائے گا، وہ پانی ضائع ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عام دنوں میں بھی اگر اس طریقے کو اختیار کیا جائے تو اس طریقے سے بھی یہ ہے کہ پانی کسی نہ کسی صورت میں آپ کو ایکسیس واٹر جو ہے وہ آپ کو ڈرین میں بھیجنا پڑے گا۔ اچھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سالہ سال سے، یعنی جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، روٹین یہی ہے کہ سیوریج کے جو پائپس ہیں ان میں جو پانی ہے وہ گٹر کا بھی جا رہا ہے جی، اور وہ ہم نہانے دھونے کے لیے، وضو کے لیے، کچن میں جو پانی ہم استعمال کرتے ہیں وہ سارا کا سارا پانی اسی کا حصہ بن رہا ہے، اور ظاہر ہے وہ ناپاک ہے اور وہ قابل استعمال نہیں ہے۔ ایسے ہی تو اس کو قابل استعمال بنانے کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندوبست کیا جا سکتا ہے، اور وہ بندوبست یہ ہے کہ اس کو زمین میں ڈرین کر کے دوبارہ زمین کے اندر بھیج دیا جائے۔ یس۔ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کتنے 100 فٹ کی گہرائی تک اگر ہم اس کا بور کروائیں تو وہ اس کے بعد پانی جو ہے واٹر لیول کو بلند کرنے کے کام آ سکے گا؟ اس میں سر اس طرح ہے کہ اٹ ڈپینڈس کہ جس علاقے میں آپ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کا پانی کا لیول کتنا ہے، اور وہ پانی کتنی سطح پر جو ہے نا آپ کو دوبارہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، پانی کے لیول سے مراد ہے کہ جو پانی قابل استعمال ہے میٹھا پانی، جی، یا بس پانی نکل آئے تو ہم اس کو پانی کا لیول بولیں گے؟ نہیں، پانی وہ ہے جہاں سے میٹھا پانی آپ کا آتا ہے نا۔ جیسے آج کل جو لاہور میں جو ڈرلز ہو رہے ہیں اس میں تقریباً کوئی میٹھا پانی
تقریباً کچھ 600 فٹ یا 700 فٹ کی گہرائی سے پانی آپ کو اچھی کوالٹی کا ملتا ہے. ویسے تو لاہور میں اگر مختلف علاقوں میں دیکھا جائے تو 100 فٹ کے اوپر بھی پانی مل جاتا ہے آپ کو, 150 فٹ بھی مل جاتا ہے, 300 فٹ بھی پانی مل جاتا ہے, کیونکہ زمین کی جو سطح ہیں وہ پانی کی فلٹریشن پروسیس کو امپروو کرتی ہیں. ہم نے جو مسجد میں کیا ہے وہ ہم نے 150 فٹ پر کیا ہے, تو 150 فٹ سے, اور ہم جو پانی مسجد کے لیے نکال رہے ہیں اپنے قابل استعمال کے لیے وہ ہم 300 فٹ پہ نکال رہے ہیں. اچھا عظیم صاحب, جو نئے ایریاز ہیں جو ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں, نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں, وہاں چونکہ پہلے کھیت تھے, کھیتی باڑی ہوا کرتی تھی, تو وہاں تو اس بات کا امکان ہے کہ پانی کا لیول قریب میں اچھا پانی آپ کو مل جائے. جی جی. لیکن اگر آپ اندرون شہر جاتے ہیں یا لاہور کی وہ کنجسٹڈ آبادیاں جو پچھلے 30-35 سال سے آباد ہیں, تو وہاں تو اب پانی کا لیول بہت نیچے چلا گیا. یعنی وہاں آپ کو کم از کم 350 فٹ سے لے کے 500-600 یا 700 فٹ تک بھی بور کروانا پڑے گا. ایسے ہی. تو یہ ایک ایکسپینسو پروجیکٹ نہیں ہے؟ دیکھیں اس کو ذرا دیکھیں, دو ہیں, ایک ہے کاسٹ بینیفٹ انالیسس اور ایک یہ ہے کہ ان دا لانگر رن آپ کو کیا پرابلم آئیں گی. 2023 میں ہم بیٹھے ہیں تو 2023 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایکسپینسو پروجیکٹ ہے, لیکن ود دی پیسیج آف ٹائم آپ دیکھیں گے پانی کا لیول ابھی آپ کو 600 فٹ پہ مل رہا ہے یا 700 فٹ پہ مل رہا ہے, تو ہو سکتا ہے یہ 1000 فٹ پہ چلا جائے. اچھا, اس سال جو بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں, جی جی. یعنی روٹین سے زیادہ ہوئی ہیں بارشیں, تو اس کا ایفیکٹ نہیں پڑا یہ لاہور میں پانی کا لیول کچھ بہتر نہیں ہوا؟ ہاں, اس میں دیکھیے یہ ہے کہ پانی کا لیول بہتر کیسے ہوتا ہے. پانی کا لیول بہتر ہوتا ہے جب آپ کو آپ کے علاقے میں کچی زمین ہو. کچی زمین سے پانی نیچے جائے گا نا. اب جب آپ کنکریٹ کر دیں گے تو پانی جو ہے وہ زمین کی سطح پہ جا ہی نہیں رہا. ہمارا جو یہ وینچر ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ ایک مین سسٹم کو ادھر جا کے پانی کو کلیکٹ کریں. جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ حکومت پنجاب نے یہ لاہور میں کیا ہے کہ جو لکشمی چوک پر جو پانی کھڑا ہوتا تھا اس کو انہوں نے سیوریج بنا کر جو ہے وہ جناح باغ میں جو ہے وہ پانی کو کلیکٹ کر رہے ہیں یا کسی اور جگہ کلیکٹ کر رہے ہیں. وہ اس میں خرچہ بہت زیادہ ہے. ہماری تجویز یہ ہے کہ ہم اس کو پیچز میں کریں, آپ اس کو مین سسٹم میں لے کر آئیں, اور جہاں پر آپ چھوٹے پیمانے پہ کچھ آدھے کلومیٹر کے فاصلے پہ یا 400 میٹر کے فاصلے پر آپ اس کو کلیکٹ کریں پانی کو, اور اس کو بور کر کے زمین میں ٹرانسفر کریں. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس علاقے کا پانی جو ہے وہ اس کا لیول جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا. اچھا, یہ تو وہ پانی ہوگا نا جو سڑکوں پہ جمع ہو جاتا ہے, گلیوں میں جمع ہو جاتا ہے. جی جی. جو گھروں سے پانی آلریڈی ڈرین کی صورت میں باہر آ رہا ہے, جی جی جی, وہ تو سڑکوں پہ گلیوں پہ کہیں نہیں کھڑا ہوتا نا. ایسا ہی ہے. تو اس میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ گھروں کے اندر بھی 2 قسم کے سیوریج سسٹم ہونے چاہیے؟ ایک وہ ہو کہ جو گندے پانی کو واش رومز کا جو فلش سسٹم کا پانی ہے جی جی, اس کو وہ ڈرین کرے, اور دوسرا جو پانی ہے وہ صاف پانی ہو جو ہم استعمال کرتے ہیں, جیسے پہلے میں نے کہا کہ کچن میں نہانے کے لیے, وضو کے لیے, وہ پانی الگ سے آئے. تو اس سے گھروں کے اندر کاسٹ میں اضافہ نہیں ہو جائے گا؟ ہاں جی, اس پہ آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. ہم نے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بھی سجیشن دی ہے کہ جو نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں اس میں بائی لاز کے اندر امینڈمنٹ کروائی جائے. LDA ہے یا جیسے بحریہ ٹاؤن ہے, وابڈا ٹاؤن ہے, یہ بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں. اس میں آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ جب بھی کوئی نیا گھر تعمیر ہوتا ہے تو سوسائٹی کے قوانین کے مطابق جو ان کو میٹھا پانی کنسٹرکشن کے لیے نہیں دیا جاتا, اس کے لیے بور کیا جاتا ہے. ہر گھر میں بور ہوتا ہے, چاہے آپ بحریہ ٹاؤن میں چلے جائیں یا LDA کی کسی بھی سوسائٹی میں چلے جائیں, انجینئر ٹاؤن میں چلے جائیں, وابڈا ٹاؤن ہے, PCSI, کوئی سی بھی سوسائٹی لے لیں, تعمیرات کے لیے پہلے بور کیا جاتا ہے. جب گھر مکمل ہوگا تو پھر ان کو میٹھے پانی کا جی. کنیکشن دیتی ہے. اب ہماری جو اس میں تجویز یہ تھی کہ وہی بور والا جو آپ نے بور کروایا نا, اس کو بڑا بور کروا کے تو آپ 2 سیوریج سسٹم بنائیں. ایک میٹھے پانی کا جو واش روم, کچن اور نہانے کا جو پانی استعمال ہوتا ہے واش بیسن والا, یہ وہاں پہ اس کے 2 سیپٹک ٹینک بنیں گے, 2 سیوریج سسٹم بنیں گے, اور وہاں پہ پانی ڈرین کیا جائے, ڈراپ کیا جائے زمین میں. اس سے کیا ہوگا کہ اس علاقے کا پانی کا لیول انکریز ہو جائے گا. اب رہی آپ کی بات کہ جی کاسٹ بڑھ جائے گی, بالکل بڑھے گی, لیکن وہ کاسٹ بالکل پینٹس ہے. آپ سوچ نہیں سکتے, پینٹ کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی نامینل کاسٹ, اس سینس میں کہ اگر آپ ایک 10 مرلے کا گھر آج کے دور میں بناتے ہیں
تو زمین کی کاسٹ انکلوڈ کر کے اور کنسٹرکشن کاسٹ اور آپ ڈبل سٹوری بناتے ہیں تو تقریباً کوئی 2.5 سے 3 کروڑ روپے آپ کو وہ گھر تعمیر ہوتا ہے. جبکہ اس پروجیکٹ میں میکسیمم جو خرچہ آئے گا آپ کا 1.25 لاکھ سے 2 لاکھ روپے خرچہ آئے گا انکلوڈنگ سیوریج سیپریٹ ٹینکر. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی شخص وہ 2.5 کروڑ کا گھر بنا رہا ہے تو اس کو اگر 2 لاکھ روپے ایڈیشنل کاسٹ پڑتی ہے, لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ آنے والی نسلوں کے لیے ہم پانی محفوظ کر سکیں گے. ہماری اسٹڈی کے مطابق تقریباً گھروں میں بھی 75% پانی یہ والا ہوتا ہے جو نہانے کے استعمال آتا ہے اور یہ وضو کے استعمال میں اور واش بیسن میں اور کچن میں. 25% پانی تو وہ ہے جو آپ کا ٹوائلٹ کا ہے, اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. اس کی بھی ہماری سجیشنز ہیں کہ اس کو پانی کو ہم قابل استعمال کیسے لا سکتے ہیں. ابھی جو بات یہ ہو رہی ہے کہ اس پانی کو جو ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بور لگا, اس کے بغیر آپ کنسٹرکشن کر ہی نہیں سکتے. اچھا, یہ جو صاف پانی جو استعمال شدہ ہے, جی کیا یہ پاک ہے؟ جی, اس میں ہم نے مختلف جو اپنا دارالعلوم ہے ان سے فتویٰ لیا, جس میں جامعہ اشرفیہ کا فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے, اور انہوں نے بالکل اس کو مستعمل پانی قرار دیا. اور اس میں جب ان سے ہم نے بات چیت کی تو انہوں نے ہمیں رہنمائی دی کہ دیکھیں جی, اصل میں بات یہ ہے کہ پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کی جو ہے وہ مختلف قسمیں ہیں. یہ پانی چونکہ جا ہی رہا زمین کے اندر, اور زمین میں تو لا تعداد محدود تعداد میں نہیں, لا تعداد میں جو پانی جو موجود ہے, تو جب وہ اس کا پانی کا حصہ بنتا ہے, ویسے بھی یہ ناپاک نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ناپاکی کا کوئی عنصر ہے نہیں. کچھ لوگوں نے اس پر بھی اعتراض کیا کہ جی جب انسان وضو کرتا ہے تو بلغم آتا ہے یا وہ ناک جو صاف کرتا ہے, تو انہوں نے کہا جی اس کی مقدار جو جب وہ صاف پانی کے ساتھ ملتی ہے تو وہ صاف ہو جاتی ہے. اور دوسری وجہ انہوں نے جو بیان کی کہ چلتا ہوا پانی ویسے ہی پاک ہوتا ہے. تو جب پانی زمین میں جائے گا, ویسے بھی جو اگر آپ 150 فٹ کی سطح پر بھیجتے ہیں یا 300 فٹ کی سطح, تو اس کے نیچے زمین کی کافی لیئرز ہیں, وہ اس کو فلٹر کر کے آپ کو صاف کر کے زمین میں ملٹیپل فلٹرز پہلے سے قدرتی موجود ہیں. قدرتی اللہ تعالیٰ نے یہ دیے کہ دیکھیں, کچھ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ زمین کی 7 تہیں ہیں, کہیں پر مٹی ہے, کہیں پر ریت ہے, کہیں پر سلیکا ہے, مختلف چیزوں کی کمبینیشن ہے اس کے اندر نا. تو الٹیمیٹلی ہمیں جو قدرت کا پانی مل رہا ہے وہ ہمیں آلریڈی فلٹر ہو کر مل رہا ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے ایک سٹڈی پیش کرتا ہوں کہ اصل میں اس کے پیچھے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ معاملات جو پانی ہمیں گندا مل رہا ہے, انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر معاملات یہ ہیں کہ ہم روٹ کاز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. جب آپ روٹ کاز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے اور پیچ ورک کرتے ہیں تو پرابلم آتی ہے. پانی کے گندا ہونے میں جو سب سے زیادہ ایلیمنٹ ہے وہ ہمارا سیوریج کا جو پانی ہے. اس کے اندر جب صاف پانی ملتا ہے, حالانکہ ریکوائرمنٹ وہ ہے 25% اور یہ 75%, تو آپ نے 100% پانی گندا کر دیا. 100% پانی گندا کر دیا. جو قابل استعمال یا پاک پانی تھا, جی آپ نے اس کو بھی جی جو ہے وہ ناپاک کر دیا. ناپاک کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو گندا کر کے پھر ہم نے بڑے ہڈیارہ ڈیم میں بھیج دیا, روئی نالے میں بھیج دیا. اب وہاں پر وہ سارا پانی گندا ہو گیا. اب وہ اس گندے پانی میں فیکٹریوں کا پانی بھی آ رہا ہے اور یہ والا پانی بھی جا رہا ہے. تو اگر ہم کسی طریقے سے اپنے بائی لاز میں چینج کر لیں اور عوام الناس کو اویئرنیس دے دیں. جیسے سعودیہ میں تو بہت بڑے بڑے فلٹریشن پلانٹس لگے ہوئے ہیں جو باقاعدہ ڈرینز کے پانی کو بھی قابل استعمال بنا رہے ہیں. جی, اس کو بھی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ کو. میں ایک سٹڈی شیئر کرتا ہوں. یہ بات ہے غالباً کوئی 1970 کی. 1970 میں آسٹریا کے اندر ان کا جو ہیلتھ کا بجٹ ہے وہ کچھ سالوں میں انکریز ہو گیا, آلموسٹ آپ سمجھ لیں ڈبل ہو گیا. اب وہ سر جوڑ کر بیٹھے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا ہیلتھ کا بجٹ بڑھ گیا. اس پر انہوں نے ماہرین کو بلایا اور انہوں نے اسٹڈی کی. تو اب میں آپ سے یہ جو بات کر رہا ہوں more than 65 years ہو گئے, more than 60 years ہو گئے. انہوں نے سارا جب اسٹڈی کیا انہوں نے کہا جی ہمارے ہیلتھ کا بجٹ کی بنیادی وجہ بڑھنے کی یہ ہے کہ لوگوں کی صحت خراب ہو گئی. لوگوں کی صحت خراب ہو گئی, بیمار ہونے کی ریشو بڑھ گئی, بیمار ہونے کی ریشو خراب ہو گئی ہے. اب لوگ جو ہے پہلے صحت مند تھے, اب وہ بیمار ہونا شروع ہو گئے. جب انہوں نے اسٹڈی کیا تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ ان کے سامنے آئی وہ گندا پانی تھا. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت کا نظام بنایا ہے کہ پانی جو ہے وہ بخارات کی صورت میں اوپر جاتا ہے اور کچھ پانی جو ہے وہ زمین کی سطح کراس کر کے نیچے جاتا ہے, اور اس طریقے سے ہمیں وہ ایک
ریسائکلنگ سسٹم سے ہمیں پانی ملتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا سر, انہوں نے یہ کیا کہ ہر ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایک ایگزٹ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے پانی نے مین میں جانا ہوتا ہے. انہوں نے کیا کیا, وہاں پر انہوں نے ٹینکس بنائے. ٹینک بنانے کے بعد اس کو پانی کو فلٹر کیا. فلٹر کرنے کے بعد پانی کو اگلی کنال میں ڈال دیا. اب وہ اس سے بڑی تھی. پھر انہوں نے دیکھا کہ جی اس کے بعد جو وہ بڑی کنال ہے وہ کہاں جا رہی ہے. تو وہ پہلے ہاؤسنگ سوسائٹی سے پانی نکلتا ہے, چھوٹی ڈرین میں جاتا ہے, چھوٹی سے پھر جاتا ہے ندی میں, ندی سے دریا میں, دریا سے سمندر میں. اصل میں یہ اس کا نیچرل فلو ہے, یہ نیچرل فلو ہے. تو انہوں نے 4 سٹیپس کے اوپر یہ فلٹریشن پلانٹ لگائے. تو اس سے کیا ہوا کہ جو آبی مخلوق تھی وہ بھی محفوظ ہو گئی, اور جہاں پر وہ پانی ایک جگہ سے جب دوسری جگہ ٹرانسفر ہوا تو وہ قدرے بہتر فارم میں ٹرانسفر ہوا, اور وہاں پر انہوں نے بڑا پلانٹ لگایا. تو اس طریقے سے انہوں نے پانی کو صاف کیا. یہ ہے ایکچولی نیچرل پروسیس. ہم نے اس کے برعکس کام کیا, ہم نے اس کے بالکل برعکس کام کیا. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پانی کو, گندا پانی کو ہم نے مزید سمندر تک گندا ہی بھجوا دیا. آپ کے سامنے یہ راوی میں کیا معاملہ ہے. راوی میں پورے لاہور کا جو گندا پانی ہے وہ وہیں پر کسی نہ کسی جگہ سے راوی میں پہنچ جاتا ہے ایسے, اور پھر وہاں سے پھر وہ دریا سندھ میں پہنچتا ہے پانی. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے ہر گلی محلے میں نا فلٹریشن پلانٹ لگا دیے, جو پانی زمین سے نکل رہا ہے اس کو صاف کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا, میں غلط تو نہیں کہہ رہا آپ سے؟ نہیں, بالکل ایسی. اب اگر ہم اس سسٹم کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے, بالکل نیچرل سسٹم ہے, اگر آپ ہر سوسائٹی میں 4 یا 5 ایگزٹ پوائنٹ پر پانی کو فلٹر کر لیں اور اس کو پھر بڑے نالے میں ٹرانسفر کریں, یا اس کا ایک اور سولوشن جو ہم نے سجیسٹ کیا ہے مختلف سوسائٹیز کو, وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ہی سوسائٹیز میں پانی کو جمع کریں, اور جمع کرنے کے بعد اس کو وہیں پر جو ہے وہ ایک کچے تالاب کے صورت میں ڈال دیں, اور وہ پانی جس طرح وہ زمین کے اندر چلا جائے گا. ایک دوسرے نمبر پہ آپ کی جو پلانٹیشن ہے, پلانٹیشن کے لیے چونکہ وہ پانی آپ کا ہے, اس کے لیے سیپٹک ٹینک کا ایک کانسیپٹ ہے جس میں پانی نیچرل طریقے سے جو ہے نا وہ فلٹر ہو کر آخری ٹینک پہ پہنچتا ہے. تو آپ کے جو سالڈ ویسٹ ہیں, خاص طور پہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو سالڈ ویسٹ ہیں, وہ 3 لیئرز کے اندر وہیں جمع ہو جائیں گے, اور چوتھی لیئر میں صرف آپ کو پانی ٹرانسفر ہوگا جس میں سالڈز نہیں ہوں گے. وہ پانی جو ہے وہ آپ اپنی پلانٹیشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مضر نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور بہترین پانی فار پلانٹیشن ہے. اچھا, یہاں وقت ہو ایک بریک کا, پھر آگے ہم بات کرتے ہیں. ناظرین یہاں وقت ہو ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اچھا محمد عظیم صاحب, یہ بتائیں کہ پانی تو ہم نے جو ڈسکس کیا ہے یہ تو صرف گھروں کا پانی ہے. اچھا, پانی کو آلودہ صرف رہائشی لوگ تو نہیں کر رہے, مارکیٹس میں بزنس ہو رہا ہے, بے تحاشا کاروبار ہے, ہوٹلز ہیں. لاہور میں تو آپ کو پتہ ہے ہر کلومیٹر کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو کھانے پینے کے ٹھیے, ہوٹلز, ڈھابے مل جاتے ہیں. تو بہت زیادہ پانی جو کمرشلی یوز ہو رہا ہے, اس پانی کا نکاس کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ وہ جا رہا ہے اس کے اندر, سیوریج سسٹم کا حصہ بن رہا ہے. تو اس پہ کچھ آپ بات کرنا چاہیں گے کہ اس پانی کو ہم کیسے محفوظ کریں؟ دیکھیں, ہم نے تو پہلے ایک بنیادی پروسیجر کو سمجھنا ہے, بنیادی لے آؤٹ کو سمجھنا ہے, وہ سب کے لیے ایک جیسا ہی ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مساجد میں 2 سسٹم چل رہے ہیں, ایک ہم نے جو ڈیزائن کیا وہ چل رہا ہے, اور دوسرا وہ پانی کسی نہ کسی حد تک وہ بھی قابل استعمال ہو رہا ہے. لیکن جو سسٹم مسجد کے اندر ہمارا, جو میں نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا, دوبارہ میں ریفریش کروں تاکہ وہی کانسیپٹ کو ہم آگے لے کے چلیں گے, کہ بارش کا پانی اور مساجد کو میں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ مساجد میں پانی کا استعمال بہت ہی زیادہ ہے. مثلا ایک وقت میں اگر جمعے کی نماز میں دیکھیں تو کئی مساجد ایسی ہیں اس میں 4000 کی تعداد ہے, 5000 کی تعداد ہے,
اور منیمم نارملی بھی 500 تو کم از کم نمازی ہر چھوٹی بڑی مسجد میں ہو ہی جاتے ہیں محلے میں. تو اب یہ دیکھیے نا، ایک نمازی ایک وقت وضو میں 4 سے 5 لیٹر پانی استعمال کرتا ہے. اگر ایک مسجد میں 1000 نمازیوں نے وضو کیا ہے ایون کہ 5 ٹائم کے، تو 5000 لیٹر پانی تو ایسے ہی استعمال ہو گیا فی مسجد. ٹھیک، 5 لیٹر پانی اور 1000 نمازی 5000 لیٹر ویسے استعمال ہو گیا. اب یہ ضائع ہو رہا ہے کم از کم، اور یہ ٹریلینز آف لیٹر پانی ہے جو ضائع ہو رہا ہے. میرے علم کے مطابق تقریباً پاکستان میں کوئی 1.5 لاکھ کے قریب مساجد ہیں، اس سے زیادہ ہو سکتی ہیں اندازہ ہے. اب سوچئے کہ اگر ہم اس میں صرف 10% کو ہی اس قابل کر دیں، لوگوں میں اویئرنس کے ذریعے کر دیں کہ بھائی کم از کم اس کو تو کر سکتے ہیں. ایک مسجد کی کاسٹ پہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 2 کنال کی اگر ایک مسجد ہے تو بہت آرام سے 4-5 کروڑ روپے اس پہ خرچ ہوتے ہیں آرام سے. مطلب وہ بھی مخیر حضرات ہی کرتے ہیں. اور اس پروجیکٹ کی کاسٹ ہے صرف 2 لاکھ روپے. ہوگا تو زیادہ، اگر بڑا ایریا بڑے والیوم پہ 5 لاکھ آ جائے گا. 5 لاکھ آ جائے گا. جہاں 5 کروڑ انویسٹمنٹ ہونی ہے تو 5 لاکھ خرچ کرنے میں کیا حرج ہے. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کا گراؤنڈ لیول جو جب تک انکریز نہیں ہوگا، آپ جو مرضی پیرامیٹر لگا لیں، آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا. تو ہمیں یعنی زمین سے جب تک فطری طور پہ پانی کی سطح اوپر نہیں آئے گی تو آپ کو پانی صاف پینے کا میسر نہیں ہو سکتا، قابل استعمال میسر نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ دیکھیں، آپ جتنی گہرائی پر جائیں گے آپ کی فکس کاسٹ زیادہ ہوگی، آپ کی ویریبل کاسٹ زیادہ ہوگی، اور آپ کی الیکٹریسٹی کاسٹ. اب بجلی کے بلوں کے بارے میں میرے خیال آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ تو پروگرامز کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کے کیا حالات ہیں. اب آپ جتنی ڈیپتھ میں جا کر پانی کو نکالیں گے آپ کی الیکٹریسٹی کنزمپشن زیادہ ہوگی. اور اگین اگر پانی دوبارہ زمین میں واپس نہیں جا رہا تو وہ بھی لیول کتنا عرصہ رہے گا. آپ کو ہر 5 سال بعد یا 7 سال بعد مزید ڈیپتھ میں جا کے بور کرنا پڑے گا. اب میں آپ کے سامنے جو نا چند ایریاز ایسے ہیں جو کہ بالکل نگلیکٹڈ ہیں، ان پہ تو کام کرنے کی ضروری ہے. مثلاً بڑے بڑے ہوٹلز ہیں. اب بڑے بڑے ہوٹل میں پی سی ہوٹل ہے، اواری ہوٹل ہے، ان کا پانی بھی سارے کا سارا سیوریج میں جا رہا ہے. ہی کچھ نہیں، سسٹم نہیں ہو. یہ میں بڑے ہوٹلز کی بات کر رہا ہوں. اور کم و بیش 1000 ریسٹورنٹ تو لاہور میں ہوں گے مختلف، جو آپ نے فرمایا. اب ہر ریسٹورنٹ کے اندر یہ پانی استعمال ہو رہا ہے، تو اس کے اندر بھی اس کی ایوریج کاسٹ آ رہی ہے وہ 2 لاکھ روپے. تو جہاں پر یہ اتنا ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں، کما رہے ہیں نا یہ بیسیکلی، تو بائی لاز بننے چاہیے، ان کو پابند کرنا چاہیے کہ بھائی آپ یہ پانی آپ کے کچن میں دیکھیں. وہاں پر ہوٹلز میں 2 قسم کا پانی ہے جو صاف ہے، ایک کچن میں استعمال ہو رہا ہے اور ایک جو ہے وہ ہاتھ دھونے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہ دونوں پانی قیمتی، وہ دونوں پانی صاف ہیں. یہ تو ہوٹلز ہیں، شادی ہالز ہیں، اس کے اندر یہ سسٹم انٹروڈیوس کروانا چاہیے تاکہ یہ پانی ہم بچا سکیں. ابھی آپ کے سامنے میں ایک اور بات بتاتا ہوں جو کہ بڑی حیران کن ہے، کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ مختلف سوسائٹیز میں جو واٹر فلٹریشن پلانٹ لگے ہوئے منی لیول پر، جو کوئی 200 اسکوائر فٹ کی دکان پر جو ایک پلانٹ لگا لیتا ہے، آر او پلانٹ لگا لیتا ہے. اب آپ کے علم میں ہے کہ وہ پانی سارے کا سارا ڈرین ہو رہا ہے، کیونکہ پانی کو آپ نے فلٹر کرنا ہے نا، اس کی جو کثافت ہے وہ نکالنی ہے، پھر آپ نے پانی فلٹر کر کے پھر عوام الناس کو دینا آپ نے. اب آپ وہ پانی جو فلٹر ہوا ہے، جس کثافت جو نکلا تو زمین سے ہے وہ، اور وہ آپ کہاں بھیج رہے؟ وہ ڈرین میں بھیج رہے. یہ بہت بڑی کنزمپشن ہے. ایک اندازے کے مطابق لاہور میں کم از کم 1000 سے زیادہ جو ہے یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ لگے ہوئے جو کمرشل بنیادوں پہ چل رہے ہیں، اور وہ سارے کا سارا پانی جو ہے وہ زمین میں جانے کی بجائے وہ جا رہا ہے. اب اس کی کاسٹ ہے 2 لاکھ روپے، اور یہ اسی لیے بن سکتا ہے. اب اس میں جو حکومتی ادارے ان کو اپنا رول پلے کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ نہیں آپ کرو، وہ مانے گا، آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے وہ. اسی طرح آپ کے جو لاہور کے اندر کم از کم کوئی 3000 سے زیادہ ہی ہوں گے، اندازہ ہے میرا کو 3000 سے زیادہ پیٹرول پمپس ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پیٹرول پمپس ہیں، اور ان کے اندر سروس اسٹیشنز ہیں جہاں پہ گاڑیاں دھل رہی ہیں. میرا اتفاق ہوا ایک صاحب سے انفارمیشن لینے کا، کیونکہ میں اسٹڈی کر رہی تھی، میں نے کہا ایک گاڑی کو دھونے میں آپ کا کتنا پانی استعمال ہوتا ہے؟ تو وہ کہتا کم از کم 70-80 لیٹر تو کہیں گیا ہی نہیں ہے، کیونکہ جب پریشر سے اس نے پانی نکالنا ہے اس نے تو 2-3 مرتبہ گاڑی دھلنی ہے، 20-25 گیلن پانی آرام سے. اب آپ سوچئے کہ اگر اس کے سروس اسٹیشن پہ دن کی 20 گاڑیاں آئی ہیں،
اور آپ نے 100 لیٹر پانی ایک گاڑی پہ، تو 2000 لیٹر پانی آپ نے ضائع کر دیا، جبکہ وہ کما رہا ہے نا. اور اس نے وہ اخراجات جو اگر 2 لاکھ روپے اس کے آ رہے ہیں، اس نے وہ اخراجات کسٹمر سے چینج کرنے. تو موٹیویشن کی ضرورت ہے، اویئرنیس کی ضرورت، تاکہ وہ پانی بھی بچایا جا سکے جو کہ ہم اپنی ناسمجھی کی بنیاد پہ ہم ضائع کر رہے ہیں. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں عوام الناس سے ریکویسٹ کروں گا کہ جس کو یہ اویئرنیس مل رہی ہے، اللہ کے واسطے ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بچائیں. اور پانی اس وقت پوری دنیا میں بحران کی شکل اختیار کر چکا ہے. ہم گندا پانی کر رہے ہیں، اور وہ گندا پانی جو ہے وہ الٹیمیٹلی سمندر میں پہنچتا ہے اور وہ ضائع ہو رہا ہے، اور اس سے آبی مخلوق بھی نقصان اٹھا رہی ہے، اور الٹیمیٹلی ہماری جو ہے وہ صحت بھی برباد ہو رہی ہے. ظاہر ہے جب آپ پانی کو آلودہ کر دیں گے اور اتنے بڑے والیوم پہ سمندر کے اندر، تو اس سے آبی مخلوق بھی اس کو نقصان ہوگا، اور پھر وہاں سے ہم مچھلیاں یا جو بھی نکال کے کھاتے ہیں وہ سب ظاہر ہے اسی پانی سے ڈیولپ ہو رہے ہیں، پرورش پا رہے ہیں. جی ایسا ہی ہے. اور اس میں میری چند اداروں سے بات بھی ہوئی، جس میں خبیب فاؤنڈیشن ہے، ماشاءاللہ آپ کو پتا بہت اچھا کام کر رہے ہیں. فاتح فاؤنڈیشن کراچی میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر. یہ وہ ادارے ہیں جو پاکستان کے بڑے نامور اور معتبر ادارے ہیں. میری ان لوگوں سے یہ بات ہوئی ہے کہ آپ لوگ رفاع عامہ کا جتنا نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں، اس میں تھوڑی سی تبدیلی لے کر آئیں. الخدمت سے بھی میری بات ہوئی، فاتح فاؤنڈیشن سے بھی بات ہوئی، خبیب فاؤنڈیشن سے بھی بات ہوئی. انہوں نے مجھے یقین دہانی تو کروائی ہے کہ ہم کریں گے. وہ کیا ہے وہ میں آپ کے پروگرام کی توسط سے وہ سلوشن عوام الناس کو دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، ایک رفائی کام ہے کہ آپ کا نقصان ہو گیا، سیلاب آیا، آپ کی فصلیں تباہ ہو گئیں، لوگوں کے مکان تباہ و برباد ہو گئے. پچھلے سال کا سیلاب آپ کے سامنے ہی ہے، اور اس مرتبہ بھی کافی بارش ہوئی، نقصان ہو رہا ہے. میری ان اداروں سے درخواست ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ آپ جو میدانی علاقے ہیں ان میں کنویں بنوائیں، 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ کنواں بنوائیں. جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ جن علاقوں میں سیلاب آئے ان کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے، ٹھیک ہے. اور وہ کنویں ہوں گے کہ اگر پانی زیادہ آئے گا تو وہ آٹومیٹکلی کنووں کے ذریعے زمین کے اندر پانی چلا جائے گا. اور یہ سیلاب کی جو تباہ کاری ہیں، اس سے ممکنہ بچاؤ ہو سکتا ہے. ہم یہ بالکل نہیں کہتے کہ جی سیلاب کی تباہ کاریاں نہیں ہوں گی، لیکن ہم اس کی انٹینسٹی کو کم کر سکتے ہیں. ہاں، اس میں جو پانی کا اتنا بڑا والیوم آتا ہے آپ کے پاس، آپ اس کو اگر سٹور کرنے یا اس کو پھر سے یوٹیلائز کرنے کا پلان بنا لیں تو یہ سیلاب جو ہے وہ زحمت کی بجائے رحمت بھی بن سکتا ہے. اس میں ہماری تجویز کیا تھی، ہم نے حکومتی اداروں کو بھی تجویز دی ہے، عوام الناس کو بھی دی ہے کہ زرعی علاقے جو ہمارے، جیسے فرض کریں کسی کے پاس 10 ایکڑ جگہ ہے، اس 10 ایکڑ میں زیادہ نہیں تو صرف 10 مرلے جگہ، 10 مرلے جگہ کا وہ ڈیپتھ کر لے 20 فٹ کی، اور اس کی مٹی کو وہ سائڈ پہ کر دے، تو وہ تقریباً آپ کا 30 فٹ کا ایک منی ڈیم بن جائے گا. اب یہ جب پانی چھوڑا جاتا ہے، دریاؤں سے پانی جب چھوڑا جاتا ہے، وہ کہاں چھوڑتے ہیں؟ وہ زرعی علاقوں میں چھوڑا جاتا ہے، شہری آبادی کو بچایا جاتا ہے. کھیتوں اور زمین جو ہے اوپن پڑی ہے، اسی کے اندر سے جانا ہے. جی اسی میں سے جانا ہے. اگر ہم کسی طریقے سے اپنے کسان بھائیوں کو یا اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو یا محکمہ زراعت کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ بھائی آپ لوگوں کو ترغیب دیں کہ بھائی اس چھوٹا سا منی ڈیم خود بنا لیں، آپ کی فصلیں بچ جائیں گی، آپ کا نقصان کم ہوگا. اگر آپ کے پاس 30 فٹ کا اپنا منی ڈیم ہو تو پانی آئے گا تو کہاں جانے؟ پانی کو ایکچولی راستہ چاہیے، آپ اس کو راستہ نہیں دے پا رہے نا، تو اس نے پورے علاقے میں پھیل جانا ہے. اور چونکہ ریگولر سیلاب آتے ہیں تو ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ کن علاقوں میں پانی جا کے بلک میں کھڑا ہو جاتا ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں نا، نوشہرہ ہے، نوشہرہ نے جب بھی سیلاب ہوگا اس نے ڈوبنا ہی ہے، آپ اس کو ڈوبنے سے نہیں روک سکتے. وجہ یہ ہے کہ وہ ہے ہی ڈاؤن ورڈ ہے، وہ نشیب علاقے میں. اب وہاں پر ہم ایک ادارہ ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو بھی میں نے توجہ دلائی ہے، وہ ماشاءاللہ بہت اچھا فلاحی کام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا جی آپ لوگ یہ جو 1 کروڑ روپے کا بجٹ جو خرچ کر رہے ہیں آفٹر ایفیکٹ سیلاب آنے کے بعد، تو اس میں سے کم از کم کوئی 40-50 لاکھ روپے پہلے خرچ کر لیں آپ.
ون ٹائم. کیا ہوگا, آپ مختلف جگہ پاکٹس پہ یہ کنویں بنائیں جیسے پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے, تو اس سے کیا ہوگا, پانی آئے, پانی میں تو آنا ہی ہے, وہ کم از کم وہ کنووں کے ذریعے پانی زمین کے اندر چلا جائے گا. اور حکومت کی طرف مت دیکھیں. دیکھیں حکومت کی طرف دیکھیں گے تو پھر بلیم گیم شروع ہو جائے گی, حکومت نے یہ کام نہیں کیا, حکومت نے یہ کام نہیں کیا. ہمیں خود بھی کوئی انیشیٹو لینا, اپنی مدد آپ کے تحت, اپنی مدد آپ کے تحت ہمیں خیر کا کام کرنے والے لوگ آگے بڑھیں اور وہ اس کام کو اور وہ کر رہے ہیں. میں نے جن اداروں کا نام لیا آپ کو, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہماری توقعات سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں, اور میرے خیال کے مطابق وہ بڑی نہایت ایمانداری سے کام کر رہے ہیں. صرف یہ توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم سیلاب آنے کے بعد جو کام کر رہے ہیں اس سے پہلے تھوڑا سا کام کر لیں, تو ہم کافی حد تک جو ہے نا مالی نقصان بچا سکیں گے. یعنی بہت سارے جو پروجیکٹس وہ آلریڈی کر رہے ہیں, ان پروجیکٹس میں سے اس کو بھی ایک ریگولر پروجیکٹ کا حصہ بنا لیا جائے. جی بالکل, جب بنائیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں جو ہونا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہونا ہے, لیکن ہم تو مکلف ہیں نا, ہم کوشش تو کریں نا. اب آپ کے پروگرام کے ذریعے جو ہے یہ لوگوں تک پیغام اگر پہنچ جائے, چند مساجد ہی یہ کام کرتے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو قبولیت بخشی کہ ہمارے اس وقت 4 پروجیکٹ مکمل ہو چکے ہیں. ایک صادق آباد میں مکمل ہوا ہے, ایک نجی فیکٹری ہے وہاں پر مکمل ہو گیا ہے, اور ایک ہماری مسجد میں, اور ابھی یہ پنجاب کوآپریٹو سوسائٹی ہے غازی روڈ پر, وہاں پر یہ پروجیکٹ چل رہا ہے. تو کچھ نہ کچھ تو شروعات ہو چکی ہے. صرف یہ جو ہے اپنا لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ مساجد میں اور ہاؤسنگ سوسائٹیز میں. جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف توجہ دلائی کہ اب جو پرانے علاقے وہ تو ہو گئے سو ہو گئے, اب جو نئے ہیں ان میں تو ہم کر لیں, کم از کم ان میں گنجائش موجود ہے. پرانے علاقوں میں بھی بارشوں کا پانی جہاں کثیر مقدار میں جمع ہوتا ہے, جی جی وہ ایریاز بھی سبھی کو پتہ ہیں. اصل میں جو ریاستی مشینری ہے, حکومتی ادارے ہیں, جو ہماری بیوروکریسی ہے, یا ہماری جو ٹی ایم اے کی مینجمنٹ ہے, ان کو تو ہر گلی محلے کا پتہ ہے. جی بالکل, کہ بارش جب آتی ہے تو کس چوک چوراہے کا کیا حال ہوتا ہے, کس سڑک پہ کیا ایشوز ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو حل کیا جا سکتا ہے. بلکہ میں آپ کو ابھی پرسوں جو بارش ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیں کیا حالات تھے. سڑکیں جو ہیں بالکل دریاؤں کی شکل اختیار کر چکی تھی, پانی کو رستہ نہیں ملے گا, وہ سیوریج کے پائپوں میں کتنا پانی جائے گا. اور دوسری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا, جو گرین بیلٹس ہیں, اب پانی سڑک پر آیا, اس نے گرین بیلٹ پر ٹریول کر دیا. گرین بیلٹ اونچی ہے سڑک سے, گرین بیلٹ اونچی, اچھا جس کی گرین بیلٹ نیچی بھی ہے نا, تو وہاں پر بھی اس کی بھی ایک کیپیسٹی ہے. آپ کا پورا جو گلبرگہ کا علاقہ پرسوں ڈوبا ہوا تھا. اب جو آپ نے فرمایا نا ٹی ایم اے کو معلوم ہے, تو بھائی ٹی ایم اے کو معلوم ہے یہاں پر پارکس ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے, پارک کے اندر یہ سسٹم بنانا ہے. یعنی کہ جو بھی سڑک کا پانی آئے گا, گھروں کا پانی, جو بھی بارش کی بات ہو رہی ہے اس وقت, جیسے ہی وہ ٹریول کر کے پارک میں ہوگا, اور پارک میں اگر آپ کا یہ سسٹم واٹر ریچارجیبل کا لگا ہوگا, جس میں سیپٹک ٹینک ہے اور بور ہے, اس میں بور زیادہ بڑا ہوگا, اور ایون گرین بیلٹس پہ بھی بور کیے جا سکتے ہیں. جی بالکل, جی گرین بیلٹ سے بور کر کے پانی کو آپ زمین میں داخل کر دیا جائے. میں ایک اور بات کی توجہ دلاؤں گا آپ کے پروگرام کے ذریعے. یہ ابھی ریسنٹلی خیرہ ڈسٹریبیوٹری کے پاس ایک سڑک بنی ہے, جس کے اندر درمیان میں انہوں نے پانی کا جو اپنا ویسٹ واٹر کا جو نالا بنایا ہے, وہ چوک ہو گیا. بھپتیا چوک سے شاکم چوک تک جو نئی سڑک بنی ہے, اس کے درمیان کے اندر وہ انہوں نے نالا بنایا ہے, وہ چوک ہے. اب اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ اس کا ٹھیک کرنے کا سر وہی طریقہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہر 1 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ سیپٹک ٹینک بنائیں, اور سیپٹک ٹینک کو 10 فٹ کا بنا لیں, اور آخری والے پورشن کے اندر جو ہے وہ بور کریں آپ. تو پانی آپ کا کلیکٹ ہوگا, کلیکٹ ہونے کے بعد وہاں پہ سٹور ہوگا, اور پھر اس کے بعد فلٹریشن کر کے آپ زمین میں ڈال دیں پانی. میں یقین سے کہتا ہوں کہ جب اس کو پروسیس کو امپلیمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ سڑکیں بھی محفوظ رہیں گی, جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ ایک ادارہ سڑکیں بنانے والا ہے اور ایک ادارہ سڑکیں توڑنے والا ہے, اور تیسرا ادارہ جو ہے وہ اس کا ٹینڈر کر کے پھر دوبارہ سے سڑکیں بنانے والا. ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور چلیں یہ تو ہے کاسٹ فیکٹر, آپ کاسٹ دے دیں گے. میں آپ کے پروگرام کے ذریعے صرف ایک بات کی بار بار وہ توجہ دلا رہا ہوں کہ پانی کا بحران ہے, اور یہ آنے والے دنوں میں مزید ہوگا. آپ کے علم میں ساؤتھ افریقہ میں کیا ہوا ہے, لوگوں کو پیسے دے کر پانی نہیں مل رہا کیونکہ وہ they are unable to deliver the water. کیا ہم اس نہج پہ جانا چاہتے ہیں؟
جیسے آپ نے بات کی کہ سعودی عرب میں جو ہے وہ الٹریشن وہ کیوں ہے؟ کیونکہ سعودی عرب میں پانی کی قلت ہے. ہمیں چونکہ احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہمیں تو ہمارے معذرت کے ساتھ ہمارے لوگ تو سڑکیں دھوتے ہیں صبح, کھلا پانی اویلیبل ہے اور کوئی ٹینشن بظاہر محسوس نہیں ہو رہی. دیکھیں 200 روپے. لیکن اگر ہم یہ نوٹ کر لیں کہ ہم گھروں میں اب پینے کا پانی ہمیں دستیاب نہیں ہے, ہر سوسائٹی میں فلٹریشن پلانٹ سے ہی پانی لانا پڑتا ہے. ایسے ہی تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ ہم نے صاف پانی جو زیر زمین تھا اس کو پینے کے قابل نہیں چھوڑا. ایسے ہی. اور زمین ہماری جو ہے وہ خشک ہوتی جا رہی ہے, ایسے ہی زیر زمین پانی, اور اس کے ذخائر فیوچر میں دیکھیں 5 7 10 سال نہیں, آپ کہہ لیں گے جی 20 سال بعد پانی اگر نہ ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم افریقہ کی طرح ایک دوسرے کا منہ تکیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. ابھی ہمارے ایک دوست گئے تھے افریقہ ہو کر آئے ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہاں پر 500 ml کی جو بوٹل ہے نا $5 میں ملی ہے. آپ کیلکولیٹ کر لیں پاکستانی روپی میں کہ $5 کا مطلب ہے 1500 روپے میں آپ کو آدھا لیٹر 500 ml کی بوٹل ملی ہے اس کو. جب میں 93 میں جب پہلی دفعہ سعودیہ گیا تو میں حیران ہوا کہ وہاں لوگ پانی خرید کے پیتے ہیں. ہمارے یہاں تو تصور بھی نہیں تھا. اب تو ظاہر ہے پانی ہر جگہ پہنچ گیا نا ہمارا. منرل واٹر جو ہے لاہور میں, چھوٹے بڑے شہر میں, گاؤں میں, دیہاتوں میں صاف پانی کی بوتلیں اب ملتی ہیں. جی جی. لیکن 93 میں یہ سوچنا کہ پانی خرید کے پینا ہے, جی جی جی, یہ بڑا عجیب سا لگتا تھا تب. جی جی. ابھی بھی دیکھ لیں سر, بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی بھی توجہ نہ دی تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بنجر زمین دے کے جا رہے ہیں. اس لیے آپ کے پروگرام کے توسط سے پھر دوبارہ ناظرین کو تو توجہ لانی ہے کہ خدا را تھوڑا سا خیال کریں, تھوڑا نہیں بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں جہاں پانی استعمال ہو رہا ہے اور وہ صاف پانی ہے, 2 لاکھ روپے خرچہ, 2.5 لاکھ روپے اپنی عاقبت سنوارنے میں لگا دیں. یہ عاقبت سنوارنے کے لیے اپنی نسلوں کو کوئی اچھی چیز پانی آپ محفوظ کریں گے, اس کا ثواب بھی تو ہونا ہے نا آپ کو. صدقہ جاری ہے آپ کے علم میں یا حدیث مبارکہ میں کہ کنواں جو کھدوا کر دینا ہے وہ کتنا بڑا صدقہ جاری ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کنواں کھدوا کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. اب تو کنواں کھدوانے والا مسئلہ نہیں ہے, اب تو وہ پانی کو دوبارہ بھیجنے کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہم پانی خراب کریں, ضائع کر رہے ہیں. عظیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جزاک اللہ. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر ہم سب لوگ تھوڑی سی توجہ کریں تو ہم پینے کے پانی کو محفوظ بنا سکتے ہیں, اور ہم جو استعمال شدہ پانی ہے اس کو واپس زمین میں بھیج کے تو اپنے آنے والی نسلوں کے لیے پانی کے ذخائر کو محفوظ بنا سکتے ہیں. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. صحافت کے 40 سال کا سفر سیاست کی جنگ صحافت میں. سیاست بخیر میں دیکھیے پوری دنیا کی سیاست کا خمیر کیا, یعنی سیاست بخیر میں احسان ناز کے ساتھ. دیکھیے پروگرام سیاست بخیر ہر ہفتے 20 سے بدھ